بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کو جب لوگوں میں مختصر طور پہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک عقائد ہے، اللہ کو ایک ماننا، رسول پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، یہ عقائد کہلاتے ہیں۔ دوسرا عبادات ہیں، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ تیسرا معاملات ہیں، یہ جو نکاح کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں اور جو چیزیں کرتے ہیں۔ چوتھی چیز اخلاق ہے۔ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ کس کو کس مرتبے میں رکھ کر اس کو کیا حق دینا ہے۔ اور 5ویں چیز جو ہے وہ ہے معاشرت۔ پورا دین 5 چیزوں میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو مختصر طور پر یہ دین سمجھ میں آ جائے۔ معاشرت کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام نے اکیلے رہنے سے منع کیا ہے۔ کوئی آدمی بکریاں لے جنگل میں چلا جائے جی میں وہاں رہوں گا، پہاڑ کے غار میں چلا جائے جی میں وہاں رہوں گا۔ جیسے عیسائیوں نے اپنے لیے رہبانیت کو اختیار کر لیا، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ قوم کو چھوڑ دینا، خاندان کو چھوڑ دینا، قبیلے کو چھوڑ دینا، لوگوں کو چھوڑ کر بالکل جنگلوں میں، پہاڑوں میں، اکیلے میں رہنا، یہ اللہ نے آج تک کسی پہ فرض نہیں کیا۔ عیسائیوں نے اختیار کیا تو قرآن کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے خود بنایا تھا اپنے لیے۔ تو اسلام جو ہے اکیلے رہنے کو پسند نہیں کرتا، نہ اس کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے مل جل کر رہو۔ جب آدمی مل جل کر رہتا ہے تو آدمی کا پالا کبھی گھر والوں سے پڑتا ہے، کبھی محلے داروں سے پڑتا ہے، کبھی رشتہ داروں سے پڑتا ہے، کبھی کاروباری لوگوں سے پڑتا ہے، جہاں کام کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، وہاں کے لوگوں سے پڑتا ہے۔ اب ان لوگوں سے جو انسان کا واسطہ پڑتا ہے، اب ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے کس کو میں نے کیا حق دینا ہے، کس طرح اس سے رہنا ہے، کیسا میں نے برتاؤ کرنا ہے، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ یہ 5واں نمبر ہے۔ جب دین کو مختصر طور پہ سمجھایا جاتا ہے تو اس میں معاشرت 5ویں نمبر پہ آتا ہے۔ اب جب لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے تو کس کو کیا حق دینا ہے، اس معاشرت کو ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ناراض مت ہوئیے گا، میں تھوڑی سی بات صاف کرتا ہوں۔ ہمارا زور کس پہ؟ خوب نفلیں پڑھو، خوب قرآن پڑھو، خوب تسبیح پڑھو، لیکن معاشرت میں اس کو نہیں جانتا یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ میں ایک مثال سے سمجھاؤں، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، لیکن نماز کا تفصیلی طریقہ قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ملے گا کہ یہ نماز کا تفصیلی طریقہ یہ ہے، کہیں نہیں ملے گا۔ قرآن نے ایک چیز کا حکم دیا، جب کسی کے دروازے پر جاؤ تو پہلے اجازت لو پھر اندر جاؤ، اس کو کہتے ہیں استئذان، اجازت طلب کرنا۔ قرآن نے اس استئذان پر، اجازت طلب کرنے پر پورے 2 رکوع بیان کیے ہیں، اور اس کو اللہ نے خود تفصیلی بیان کیا، نبی پر بھی نہیں چھوڑا کہ نبی اپنے الفاظ میں سمجھائیں گے نا۔ دیکھیں ایک طرف نماز ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، مگر پورے قرآن میں اس کا طریقہ نہیں ہے۔ پورے قرآن میں طریقہ نہیں ہے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، ایسے پڑھنی ہے، ایسے پڑھنی ہے، ایسے پڑھنی ہے۔ قرآن نے حکم دیا کہ کسی کا دروازہ بجاؤ تو اجازت طلب کر کے اندر جاؤ۔ پروردگار نے 2 رکوع اتار دیے، اور اس اجازت طلب کرنے کے طریقے کو اللہ نے خود اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ یہ ہے معاشرت۔ ہمارا زور کس پہ ہوتا ہے؟ عبادات پہ۔ خوب نلکا بہاتے ہیں، یہ نوافل پڑھے جا رہے ہیں، یہ تسبیح گھمائے جا رہے ہیں، یہ قرآن پڑھے جا رہے ہیں، مگر معاشرت سے ہم لوگ خالی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کچھ جانتے ہی نہیں۔
اب ایک کتنا چھوٹا سا معاملہ ہے کہ کسی کے گھر پہ جانا اجازت طلب کر کے بغیر اجازت کے اس کے گھر میں داخل نہیں ہونا، اس پر اللہ نے 2 رکوع اتارے. یہ معاشرت کا حصہ ہے. تو ہمارا جو زور عبادات پر زیادہ ہوتا ہے، تو یہ جو نفلی عبادات ہم کثرت سے کرتے ہیں، کرنے پر ثواب تو ملتا ہے. اگر نہیں کریں گے تو پروردگار یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ نوافل کیوں نہیں پڑھے، یہ نوافل کیوں نہیں پڑھے، یہ نوافل کیوں نہیں پڑھے. لیکن اس معاشرت کی زندگی میں میری ذات سے میری اپنی بیوی کو، میرے بچوں کو، میرے ماں باپ کو، میرے بہن بھائیوں کو، میرے پڑوسیوں کو، محلے داروں کو، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو جو جو تکلیف ہے، جو کچھ ہے، میں اس کا حق ادا نہیں کر رہا، تو ایک ایک کی پوچھ ہوگی. میں اس کو ایک دوسرے الفاظ میں بیان کر دوں. اسلام چاہتا ہے پہلے انسان بنو پھر عبادت کرو. اب تو سمجھ آ گیا ہوگا. اسلام کیا چاہتا ہے؟ پہلے انسان بنو پھر عبادت کرو. ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے، عبادت پہ خوب نلکا بہائے جا رہے ہیں، مگر معاشرت ہم بالکل خالی ہیں، صفر ہے، صفر بالکل خالی ہے. اس کے اندر کچھ نہیں جانتے ہم لوگ. ہم اپنی ذات سے کس کو کس طرح تکلیف دے رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میں اس کی ایک اور مثال دوں. جماعت سے نماز پڑھنا، نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ جو لوگ جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آتے، سستی کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں جوانوں سے کہوں لکڑیاں جمع کرے اور نماز کے لیے میں کسی کو کھڑا کر دوں کہ وہ نماز پڑھائے، پھر میں جا کر کے ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت کی نماز پڑھنے مسجد نہیں آتے. کتنا سخت حکم ہے نا. اسی لیے فقہا نے، کسی نے کہا سنت مؤکدہ یعنی واجب کے قریب ہے جماعت سے نماز پڑھنا، کسی نے فرض تک بھی کہا ہے، کیونکہ احادیث میں ایسی بات ہے. فقہا نے یہ حکم لگایا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری ایام میں بیمار ہوئے، تو جب یہ آپ کی بیماری 13، 14، 15 اختلاف روایات کے ساتھ اتنے دن رہی تھی، اس میں جب آپ کو افاقہ ہوتا تو جماعت کی حاضری کے لیے 2 بندوں کے درمیان لٹک کر کے آپ آتے تھے. ایک ہاتھ سے ایک پر سہارا دیا ہے، دوسرے ہاتھ سے دوسرے پر سہارا دیا، اور آپ مسجد میں آتے تھے. اتنا اہتمام ہے اس کا. لیکن ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے الفاظ میں نقل کرتا ہوں، یہ جو ہم لہسن کھاتے ہیں، لہسن ہے، پیاز ہے، گندنا، یہ ہرے لہسن کی طرح ایک چیز ہوتی ہے. انسان جب کھاتا ہے تو اس کے منہ سے پھر بدبو آتی ہے، کچا جب کھائے تو نبی نے کیا فرمایا؟ جو آدمی یہ چیزیں کھائے تو مسجد نہ آئے. کیوں نہ آئے؟ اس کے منہ سے یہ پیاز کی بدبو آئے گی، لہسن کی بدبو آئے گی، گندنے کی بدبو آئے گی، دوسرے انسان کو پریشانی ہوگی. فقہا نے اس پر مسئلہ لکھا، کسی آدمی کے اندر ایسا موذی مرض ہے جس کی وجہ سے دوسرے انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے. جیسے بیچارے شوگر کی وجہ سے کبھی کسی کا پاؤں سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، ہاتھ وغیرہ کچھ تو کاٹنا پڑتا ہے، اس سے پس نکلتی ہے، اس سے خون نکلتا ہے، بدبو آتی ہے. اور ایسے کوئی امراض ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس سے بدبو آئے، پیپ رستا ہے یا خون رستا ہے. تو فقہا نے کہا ایسا آدمی گھر میں نماز پڑھے، اب مسجد کو نہ آئے. کیوں؟ یہ آئے گا، اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی. لوگوں کو تکلیف سے بچانا اب ایسے مریض کے لیے ضروری ہے. اب مسجد میں جماعت سے نہیں آئے گا، حاضری نہیں دے گا جماعت میں. ادھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو جماعت میں نہیں آتے، میرا دل کرتا ہے میں ان کا گھر جا کے جلا دوں. لیکن جب ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ اس کی جماعت میں حاضری سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو کہا اب مسجد نہ آئے. لوگوں کا خیال ضروری ہے. اس بات پر یہ سوچیں، ہم مسجد جاتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے کپڑوں سے ایک دنیا میں نیا اسپرے آیا ہے جس کو پسینہ کہتے ہیں. ایک بہت عمدہ کمپنی نے بنایا. یہ کمپنی ہر آدمی اس کا مالک ہے. تو فرانس کی وہ کمپنی نہیں جہاں سے بہت سارے پرفیوم آتے ہیں، سوئٹزرلینڈ کی نہیں ہے. یہ کمپنی ہر انسان کے پاس خود ہے. اس کو خود بھی گھن آتی ہے کہ میرے جسم سے کیسی بدبو آ رہی ہے، مگر پھر بھی نماز میں کھڑا ہے.
اور میں جوانوں سے ایک بات اکثر کہتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، ہمارے یہاں ایسے چست قسم کے ٹراؤزر پہنتے ہیں جس سے پورا جسم نظر آتا ہے، اس میں نماز نہیں ہوتی۔ میں اکثر ان بچوں سے کہتا ہوں یہ مت پہنا کرو، اس میں نماز نہیں ہوتی، پورا جسم تمہارا ہر حصہ نظر آ رہا ہے اس کا۔ اس سے بہتر ہے کھلی پتلون پہن لو، کوئی منع نہیں کرتا آپ کو، کوئی منع نہیں کرتا آپ کو۔ وہی ٹراؤزر ہے گندا جس میں رات کو سو رہا ہے، پاکستان ہندوستان کا نقشہ بھی بنتا ہے، سمجھ گئے ہوں گے میری بات۔ اور بھی بہت خوبصورت ہے، صبح اٹھ کے میں اسی میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کیا میرا کہنا ہے، اللہ کی نماز ہمارے یہاں بڑی سستی ہے، بڑی ہلکی ہے، بہت ہلکی ہے، بہت۔ اور مجھے کسی تقریب میں جانا ہو تو میں پانی سے نہیں نہاتا، پرفیوم سے نہاتا ہوں، پھر جاتا ہوں۔ تقریب میں جاتا ہوں، میں اپنے کپڑے پر سلوٹ نہیں آنے دیتا، کریز خراب نہیں ہونے دیتا، اور اللہ کے حضور جب آتا ہوں خدا کی قسم میرے جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی، میرے کپڑے سے پسینے کی بدبو آ رہی، میں ایسی حالت میں خدا کے حضور کھڑا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ جو سجدہ کی جگہ ہے نا مسجد، یہاں زینت اختیار کرو، خوبصورتی اختیار کرو، خوبصورتی اختیار کرو۔ خود تو پریشان ہوتا ہی ہوتا ہوں، دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہوں۔ میرے برابر میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اگر ہو بھی جائے تو اس کو کوفت آتی ہے کہ کیسا آدمی آ گیا، کب اس سے جان چھوٹے گی یہاں سے، سلام پھرتے ہی بھاگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ معاشرت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہم اسے نہیں سمجھتے۔ ہمارے یہاں عبادات پہ بڑا زور دیا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے پہلے انسان بنو پھر عبادتیں کرو۔ انسان ہم بنتے نہیں ہیں اور عبادتوں پہ بڑا زور ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ آج میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب کسی کا کسی دیندار سے تعلق ہو جاتا ہے، اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے تو دو تین ایک جیسے مل جاتے ہیں، پوچھتے ہیں آج تو نے کتنے سپارے پڑھے، آج تو نے کتنی تسبیح پڑھی، آج تو پیر صاحب کے پاس گیا کہ نہیں گیا، آج تو نے پیر صاحب کی قدم بوسی کی کہ نہیں کی، آج تو حضرت کے پاس یہ گیا کہ نہیں گیا، آج تو حضرت کا یہ۔ لیکن یہ کبھی نہیں پوچھتا گھر والوں کے حقوق تو نے ادا کیے، تیرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ان کے حقوق ادا کیے، تو حلال کما رہا ہے حرام کما رہا ہے، تو کس کس کو دن بھر میں تکلیف دے رہا ہے، کبھی نہیں پوچھتا۔ اور اگر پتہ چل جائے نا کہ اس کے معمولات کچھ تسبیحات کم ہو گئی تو ایسے توبہ توبہ استغفار پڑتا جیسے آسمان نیچے آ گیا زمین اوپر چلا گیا۔ ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے، سارا معاملہ الٹا۔ انسان پہلے بننا ہے، یاد رکھیے، انسان اگر ہم نہیں بنیں گے اور یہ ہم جو دیگر عبادات پر، فرائض کے علاوہ دیگر عبادات پر جو زور دے رہے ہیں، اس کی پوچھ اللہ کے یہاں نہیں ہے، لیکن انسانیت کے جتنے حقوق ہم مارتے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے حق کی بھی اللہ کے یہاں پوچھ ہے۔ نبی علیہ السلام آپ پر تہجد فرض تھی، امت میں نہیں ہے نا، آپ پر تھی، پھر ایک وقت میں یہ بھی ختم کر دی گئی۔ جب آپ تہجد کو اٹھتے تھے تو آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی سونے والے کی آنکھ کبھی نہیں کھلتی تھی، آپ ایسے بیدار ہوتے تھے۔ میں تو اگر آدھی رات میں پیشاب کرنے کے لیے اٹھ جاؤں، پانی پینے کے لیے اٹھ جاؤں تو ایسا معلوم ہوتا ہے پورے گھر والوں کو بتاتا ہوں ہاں میں کسی ضرورت کے لیے اٹھا ہوں، میں باہر بیٹھا ہوں رات کو گپ شپ لگا رہا ہوں، اب سب گھر والے سو گئے، میں جب گھر میں جا رہا ہوں تو اب میرے گھر میں داخل ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ سب کو پتہ چلے کہ حضرت صاحب تشریف لے آئے۔ وہ گھڑی دیکھتے ہیں تو رات کو 3 بج رہے ہوتے ہیں، 4 بج رہے ہوتے ہیں، بیچاروں کی نیند بھی خراب کر دی اور اپنے آنے کی اطلاع بھی دے دی، بڑے خوش ہوتے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں تو بیل پہ انگلی رکھ کے بھول جاتے ہیں، بیل پہ انگلی رکھ کے بھول جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اتفاق سے یہاں ایک صاحب نے بیل بجائی، اب انگلی رکھ کے بھول گئے، ہماری تھوڑی سی گھوم گئی تو میں نے اس کو اوپر بلا لیا، میں نے کہا حضرت میں اگر آپ کی ناک کو تھوڑا سا پش کروں، وہ زور سے پش کر کے انگلی چھوڑ دوں، آپ کا کیا حال ہوگا؟
کہنے لگے وہ مجھے بیل کی آواز نہیں آئی تھی. میں نے کہا آپ کو آنا ضروری نہیں ہے, جس کے گھر میں ہے اس کو آنا ضروری ہے. آپ سنیں نہ سنیں, آپ نے بٹن دبا دیا بس چھوڑ دیں. ایسے بے وقوف لوگ ہیں ہم لوگ. کہتے ہیں جی مجھے آواز نہیں آئی. وہ بیل کی آواز تجھے آنا ضروری ہے, وہ اوپر لگی ہوئی ہے, نیچے تجھے آواز کہاں سے آئے گی؟ عقل کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اب دروازہ پیٹنا شروع کریں گے, جس کا دروازہ پیٹا ہے وہ تو گھر سے نہیں نکلا, پورا محلہ باہر نکلا تھا. ماشاءاللہ. کہنے کو ہم کون ہیں؟ بڑے بزرگ ہیں, بڑی سنتیں پڑھنے والے, بڑے نفلیں پڑھنے والے, تسبیحیں گھمانے والے, مگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کو نہیں آتی. گھر کی زندگی میں آ جائیں, ہر آدمی گھر میں ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, بہن بھائی ہیں, ماں باپ ہیں. ہر آدمی کی ایک اپنی پرسنل زندگی ہے, پرسنل چیزیں ہیں. ہر آدمی اس کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے, اس کو تکلیف نہ ہو, پریشانی نہ ہو. اب میں نے وقت پہ استعمال کی, ادھر دائیں رکھی تھی اٹھا کے بائیں رکھ دی, بائیں رکھی تھی اٹھا کے اوپر رکھ دی. اب جس کی چیز تھی وہ پریشان ہی پریشان ہے, ڈھونڈا ہے کدھر ہے. میں بڑا خوش ہوں, میری ضرورت پوری ہو گئی, اور جو جس کی ملکیت میں مجھے اس سے کیا غرض ہے, وہ ڈھونڈے گا اپنے کام کے اوپر. یہ بھی تکلیف ہے, اس کی پوچھ ہوگی, اس کی پوچھ ہوگی. میں ایک چھوٹی سی اور مثال دوں, یہ مسائل سب کتابوں میں لکھے ہیں, میں ایسے بیان نہیں کر رہا. انسان ہے, کبھی آؤٹنگ کا موقع لگ جاتا ہے, دوستوں یاروں کے ساتھ کھانے پینے جا رہا ہے. اب گھر والے تو اسی شش و پنج میں ہیں کہ حضرت تشریف لائیں گے, رات کا کھانا روزانہ کھاتے ہیں, آج بھی کھائیں گے. اب حضرت جی دوستوں کے ساتھ جو ہے سیر سپاٹے پہ غل گپاڑے کر رہے ہیں, گھر والے کھانا بنا کے بیٹھے ہیں. یہ آ کے رات کو دیر سے آئے, سو گئے, صبح گھر والوں کو پتہ چلتا ہے جو کھانا بنا کے موصوف کے لیے رکھا تھا وہ خراب ہو گیا. یہ تکلیف ہے, اس کی پوچھ ہوگی. کھانا بن جاتا ہے, بنانے والا بھی انسان ہے, کوئی مشین نہیں ہے, ریبوٹ نہیں ہے کہ آپ نے ڈسک اس کے اندر فکس کر دی ہے. وہ بالکل اپنی جو ہے جو لمٹ ہے اس کے اوپر کام کرے. کبھی نمک زیادہ ہو جاتا ہے, کبھی کچا ہو جاتا ہے, کبھی جل جاتا ہے. اب شور شرابہ شروع. وہ بھی انسان ہے. ایک دن ہم کھانا پکا لیں نا مرد لوگ, پتہ چل جائے گا کھانا پکتا کیسے, سب سمجھ میں آ جائے گا. انسانیت نہیں ہمارے اندر, ہم انسانیت ختم کر چکے. ہمارا زور کس پہ ہوتا ہے؟ یہ نفل پڑھو, یہ نفل کرو, یہ نفل, یہ نہیں, یہ. اسلام کہتا ہے نہیں, انسانیت پہلے اختیار کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. قیامت کے دن اللہ اس کو آنکھیں دیں گے, اس کو زبان دیں گے. جس نے اس کا بوسہ دیا ہوگا یا دور سے ہاتھ سے اشارہ کیا ہوگا اس کے حق میں یہ گواہی دے گا. ایک پتھر کو اللہ زبان اور آنکھیں دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس آئے, فرمانے لگے یا رسول اللہ عمرے کو جا رہا ہوں, عمرے کو جا رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے چھوٹے بھائی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضرت عمر سے کیا فرمایا؟ اے میرے چھوٹے بھائی اشرکنا فی دعائنا, اپنی دعاؤں میں ہم کو یاد رکھنا. کون کہہ رہا ہے؟ دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے. کس کو؟ اپنی امتی کو. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تم طاقتور انسان ہو, حجر اسود کے پاس تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جس آدمی کو موقع ملے, کون سا ایسا انسان ہے گناہ گار سے گناہ گار بھی سوچتا ہے کہ حجر اسود کے بوسے کی صورت ہو جائے اللہ میرے گناہ معاف کر دیں گے, برکت کی چیز مجھے مل جائے. لیکن حضرت عمر سے نبی نے کیا فرمایا کہ تو طاقتور آدمی ہے, تیری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بوسہ دلوانا چھوڑوا دیا. ہم گھر میں ہوں, مسجد میں ہوں, ماشاءاللہ رمضان کا موقع ہے نا, تو ہمیں ماشاءاللہ ایک جنون چڑھتا ہے. جنون, اللہ کرے یہ جنون اچھے طریقے سے چڑھے تو بہت اچھا ہے, لیکن ایک پاگلوں والا جو جنون چڑھتا ہے نا تو یہ ثواب کی جگہ ہمیں گناہ دلاتا ہے. اٹھ گئے, اب اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی, تہجد پڑھ لیں ماشاءاللہ, اللہ اور ہمت توفیق طاقت دے, قرآن پڑھ لیں, تسبیح پڑھ لیں. اب حال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس پڑھنے میں ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ کوئی سو بھی رہا ہے. میں اٹھ گیا تو اب میری چاہت کیا ہے سب اٹھ جائیں, ڈنڈا اٹھا لیتا ہوں نا. ہر آدمی کو اختیار ہے وہ اپنی سہولت سے اپنے کام کرے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان جو تھا اس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا, اسی سے اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لاتے تھے.
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. ایک صاحب جو تھے مسجد میں آ کے لوگوں کو جمع کرتے تھے اور واض و نصیحت کرتے تھے. اب اس زمانے میں اسپیکر تو تھا نہیں, بغیر اسپیکر کے بولتے تھے, آوازیں بلند بلند ہوتی تھی. خود حضرت عمر کی آواز بڑی بلند تھی, بہت اونچی آواز کے مالک تھے آپ, ان کی آوازیں بلند ہوتی تھیں, زور زور سے بولا کرتے تھے. اب وہ لوگوں کو واض و نصیحت کرتے تھے. مجھے یہ بتائیے, واض و نصیحت کرنا کوئی برا کام ہے؟ قرآن و حدیث سے بیان کر رہے ہیں, لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں, اللہ رسول کی باتیں بتا رہے ہیں. اب وہ لوگوں کو جمع کر کے بتاتے, جس سے اماں عائشہ کو گھر میں تکلیف ہوتی تھی. آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ یہ جو واض و نصیحت کرتے ہیں, نہ میں سو سکتی ہوں نہ عبادت کر سکتی ہوں, مجھے اس سے تکلیف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہاں ایسا نہ کرو, اماں عائشہ کو تکلیف ہوتی ہے. وہ رک گئے, لیکن ان کو ایک شوق تھا. چند دنوں کے بعد انہوں نے پھر شروع کر دیا. پھر شکایت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی. جب دوبارہ شکایت پہنچی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے فرمایا, ایک مرتبہ میں آپ کو پہلے منع کر چکا ہوں, اب یہاں آپ کو واض و نصیحت نہیں کرنی. اب اگر کی تو پھر میری لکڑی ہوگی اور آپ کی کمر ہوگی. کیا انسانیت پہلے ہے, اپنی نیکی سے کسی اور کو تکلیف مت دو. ہم نماز میں کھڑے زور زور سے پڑھنا شروع کر دیتے, مسجد میں بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں, زور زور سے شروع ہو گئے. نماز ختم ہوتی ہے, بے ساختہ ہماری زبانوں سے نکلتا ہے اللہ اکبر, استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ کسی حدیث میں نہیں آتا کہ اس طرح زور سے کہو. کیوں کہہ رہے ہیں آہستہ کہو, اتنا زور سے کہو کہ میں سن لوں. یہ تو مسئلہ لکھا ہے. اتنا زور سے کہو کہ میں سن لوں, لیکن ہم نماز کے جیسے ہی دو سلام پھیرتے ہیں, بے ساختہ ہم اپنی زبان سے کبھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, کبھی اللہ اکبر پڑھتے ہیں, کبھی استغفر اللہ پڑھتے ہیں, کبھی سبحان اللہ پڑھتے ہیں, کوئی چوتھا کلمہ پڑھتا ہے, کوئی کیا پڑھتا ہے, انفرادی طور پر جو ہوتا ہے. کبھی یہ سوچا کہ میری زبان سے یہ زور سے نکل رہا ہے کہ کسی پڑوسی کو تکلیف تو نہیں ہے؟ قرآن کریم ان سارے ذکروں میں سب سے بڑا ذکر ہے, اس سے افضل ذکر کوئی نہیں. کیوں کہ یہ قرآن اللہ کی ذات سے نکل کے آیا ہے. آدمی جتنا پڑھتا ہے اتنا ثواب ملتا ہے, جتنا زور سے پڑھتا ہے اتنا اور ثواب ملتا ہے. لیکن اگر میرے زور سے پڑھنے سے کسی کی نیند خراب ہو رہی ہے, کسی کی نماز خراب ہو رہی ہے, کسی کی عبادت خراب ہو رہی ہے, اب میں زور سے نہیں پڑھ سکتا. اب مجھے نیکی نہیں ملے گی بلکہ الٹا گناہ ملے گا. کیوں کہ میری نیکی سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے. ہم بڑے خوش فہمی میں مبتلا ہیں, جی میں تو ذکر کر رہا ہوں, میں تو پڑھ رہا ہوں, میں تو یہ کر رہا ہوں, میں تو وہ کر رہا ہوں. تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنی چاہیے. اسلام نے ہمیں سلام کا حکم دیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ دعا ہے. اسلام ایسا واحد مذہب ہے جس نے آپس میں ملاقات کے لیے بہترین کلمات ہم کو دیے. دوسری قومیں بھی ہے, کوئی بائی کہتا ہے, کوئی ہیلو کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, لیکن اسلام نے ہمیں کتنے پیارے کلمات دیے. ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی, اللہ کی رحمت کی, اللہ کی برکت کی دعائیں دے رہے ہوتے. نیکی کا کام ہے نا. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے 30 نیکی ملتی ہے پوری. جواب میں بھی اس طرح پورے الفاظ کہے 30 نیکی ملتی ہے پوری. لیکن اگر ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے, گھر میں نماز پڑھ رہا ہے, اور آپ نے اس کو سلام کیا, اب نیکی نہیں ملے گی, اب کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا. ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے, اچانک آپ اس پر داخل ہو کے سلام کرتے, اللہ نہ کرے وہ اچانک چونک جائے, اس کا لقمہ اٹک جائے, یا اور کسی شش و پنج کے اندر مبتلا ہو جائے, تو آپ کے سلام کرنے کا ثواب نہیں ملے گا, اس کی تکلیف کا گناہ آپ کو ملے گا. حالانکہ کھانا کھا رہا ہے, تھوڑا صبر کر لے پھر سلام کر لے. کوئی وضو کر رہا ہے, کوئی پیشاب کے لیے بیٹھا ہے, اسی طرح دو آپس میں باتیں کر رہے ہیں, تیسرا اچانک ٹپکتا ہے اور زور سے السلام علیکم کہتا ہے کہ وہ دونوں بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ تیسرا اچانک کہاں سے آ گیا. اس میں یہ ثواب نہیں ملتا, اس میں گناہ ملتا ہے, اس میں گناہ ملتا ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, ہم لوگ سلام کرتے نہیں ہیں, سلام تھوپتے ہیں. سلام کرنا کیا ہوتا ہے؟ جس کو سلام کر رہے دونوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہیں, اب سلام کرو.
اب میں اپنے خیالوں میں جا رہا ہوں, میرے پڑوسی السلام علیکم یہ تھوپ دیا, میں کس سوچ میں ہوں, کیا سوچ رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, میں سلام سے ڈر گیا, چونک گیا, نہیں کبھی نہیں سوچتا. ہم تھوپتے ہیں, کرتے نہیں ہیں. سلام کیا جاتا ہے, سلام تھوپا نہیں جاتا. اور ایک عام ہمارے اندر بہت گندی بیماری ہے, میں مساجد میں دیکھتا ہوں کوئی بیچارہ امام صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے, اب اس بیچارے کو پرائیویٹ بات کرنی ہوتی, تیسرا کہتے ہیں نا یہ تو پاگل کا بچہ, پہلے میری بات سنو, امام صاحب السلام علیکم. وہ بیچارہ جو بات کر رہا تھا وہ حیران ہو جاتا ہے, یہ کیا ہوا. جب دو آدمی بات کر رہے ہوں کبھی بھی قریب نہ جاؤ, پتہ نہیں کیا پرائیویٹ بات کر رہے ہیں, ان کی پرائیویسی ہے, کوئی مسئلہ ہے, بیچ میں ٹپکنے کی کیا ضرورت ہے. انتظار کرو, چاہے آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے, چاہے آپ کسی اور جگہ پر ہیں, کوئی اور دنیاوی کام ہے, دنیاوی مسئلہ ہے, دینی مسئلہ ہے, جب دو باتیں کر رہے ہو تو کباب میں ہڈی نہیں بننی چاہیے. تیسرا نہ ٹپکے, انتظار کرے, جب وہ فارغ ہو جائے پھر سلام کرے. مجھے ساتھ ایک مرتبہ اتفاق ہو گیا, مجھے اچانک یاد ہے, بہت سال پہلے کی بات ہے, مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, غالباً جمعے کا دن تھا. جمعے کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کبھی دعا کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں, تو دعا کی, دعا سے فارغ ہوا تو ایک صاحب انتظار میں پیچھے بیٹھے تھے, مجھے نہیں پتا تھا. جیسے میں فارغ ہوا تو انہوں نے مجھے سلام کلام کچھ بھی نہیں کیا. پتہ ہے کیا کہا, کیا ساری دعائیں آج آپ نے مانگ لی. غصہ تو بہت آیا, گلے سے پکڑ لوں, دیوار سے چپکا دو. لیکن میں نے کہا گھر ہے اللہ کا, جاہل آدمی ہے, جاہل سے الجھنا اچھی بات نہیں ہے. یہ اس کے الفاظ ہیں, نہ سلام نہ کلام نہ کچھ, کہہ لے کہ ساری دعائیں آج ہی آپ نے مانگ لی. بس تیرے کو جلدی ہے تو میں کیا کروں, میرا کیا قصور ہے اس کے اندر, تو نے مجھے کوئی پیغام دیا تھا, تو نے مجھے کوئی بتایا تھا. ایسے ہی ہماری گندی بیماری کیا ہے, موبائل جس سے رابطہ کرنا ہے, تیرے باپ کو بھی اٹھانا پڑے گا, میں تیرے کو بیل دیتا ہی رہوں گا, آج تیرا باپ بھی اٹھائے گا. وہ بھائی جب وہ پہلی بیل میں فون نہیں اٹھا رہا تو مصروف ہوگا. کبھی سوچا سو رہا ہے, باتھ روم میں ہے, کھا رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, نہیں 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 نہیں, تیرے تو باپ کو بھی فون اٹھانا پڑے گا. میں کرتا رہوں گا جب تک تو فون نہیں اٹھائے گا. تو بھائی ایک مرتبہ فون کر دیا, میسج چھوڑ دو, میسج چھوڑ دو, وہ آپ سے رابطہ کر لے گا اگر ضروری ہوگا تو. اچھا دوسرا ہمارا کام, فون کریں گے, ہیلو پہچانا, ہاں پہچانا, کوئی کسی انسان کا بچہ لگ رہا ہے, جانور کا بچہ نہیں لگ رہا, بھائی نام بتا, تو اگلے سے کیوں پوچھ رہا کہ پہچانا. میرے نبی نے طریقہ سکھایا, پہلے اپنا نام بولو, میں فلاں ہوں. فون خود کر رہا ہے, پوچھتا ہے آپ نے پہچانا, تو کبھی کبھی ہمیں بھی غصہ آتا ہے, کہہ دیں کوئی گدھا معلوم ہوتا ہے, کوئی خچر معلوم ہوتا ہے, لیکن پھر ہم خیال کر جاتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں. بھائی اپنا تعارف خود کراؤ, یہ مت سوچو کہ میرا نمبر اس کے موبائل کے اندر فیڈ ہوگا, یہ مت سوچو. بھلے آپ کا کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہی کیوں نہیں ہے, لیکن آپ اپنا تعارف خود کراؤ اس کو پہلے, تاکہ اگلا بندہ اس کے حساب سے بات کرتا ہے, جواب دیتا ہے. موبائل پہ فون کرے جا رہے ہیں, بھائی صبر کر لو, میسج چھوڑ دو, اس کو بتا دو مجھے یہ کام ہے, مجھے یہ ضرورت ہے, میں آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک آدمی کو میں نے ٹائم دیا, الحمدللہ میں ٹائم پہ پہنچ گیا, اور اس آنے سے 15 منٹ پہلے اس نے مجھے کال کی. میں نے کہا بھائی جو ٹائم دیا ہے میں پہنچ جاؤں گا. 15 منٹ کے بعد جب میں پہنچا تو 36 کالیں اس نے مجھے کی ہوئی تھی, 36. ہم انسان ہیں, ہم انسان ہیں, یہ ہمارا حال ہے. تو کہتے ہیں پہلے انسان بنو. یہ جو نفلی عبادات ہیں, بزرگ بننے کی چھلانگیں مارنے کی کوشش نہ کرو, یہ بزرگیت انسان بننے سے انشاءاللہ خود بخود آ جائے گی. اپنی ذات سے گناہوں, اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف سے بچاؤ گے, اس سے بڑا دنیا میں بزرگ کوئی نہیں ہے. نفلی عبادات کر کے بزرگ نہیں بنو گے, نفلی عبادات کرتے جاؤ, دوسروں کو تکلیف دیتے جاؤ, تو یہ عبادتیں کس کام کی ہیں. ہاں اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف دینے سے بچاؤ, ایک دن اللہ تعالیٰ بہت بڑا بزرگ بنا دے گا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے.